توفیق لگ گئی. بسم الله الرحمن الرحيم وبسند متصل قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خلة بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. نفاق کے سلسلے میں آپ کتاب الایمان بخاری میں پڑھ چکے ہیں، جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم فرمایا تھا علامت نفاق کے سلسلے میں. وہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کفر کی 4 قسمیں ہیں: کفر انکار، کفر جحود، کفر عناد اور کفر نفاق. کفر انکار یہ ہے کہ آپ دونوں سے انکار کریں، منہ سے بھی اور دل سے بھی. اس کو کفر عناد کہتے ہیں، کفر انکار کہتے ہیں. اور کفر نفاق کا مطلب ہوتا ہے زبان سے صرف اقرار ہے، باقی دل میں آپ نہیں مانتے، اس کو منافق کہتے ہیں. پھر یہ کہ اس زمانے میں تو منافق حقیقی ہے نہیں، جس کو منافق اعتقادی کہا جاتا تھا، جو دل سے نہیں مانتا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اللہ کو، لیکن ویسے ہی زبانی اقرار تھا اس کا. ہمارے زمانے میں منافق اعتقادی نہیں ہے، منافق عملی ہے. یعنی یہ جو منافقوں کی صفت بیان کی ہے نا، یہ ہمارے زمانے میں مسلمانوں میں پائی جاتی ہے. تو جن مسلمانوں میں یہ صفات پائی جاتی ہے وہ مسلمان منافق عملی کہا جائے گا، منافق اعتقادی نہیں کہا جائے گا. جی. أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها إذا حدث جب تک چھوڑ نہ دے، یداہا جب تک چھوڑ نہ دے. جی. إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر غير أن في حديث سفيان وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. یعنی اگر ایک علامت ہے تو وہ منافقت کی ایک علامت کہی جائے گی. جی. وبه قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني أبو سهيل نافع بن مالك ابن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق 3: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. جی. وبه قال حدثنا ابو بکر بن اسحاق قال اخبرنا ابن ابی مریم قال اخبرنا محمد بن. بعضوں نے کہا کہ یہ حضور کے زمانے کے کسی مخصوص آدمی کے باب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ عام ہے. فرق اتنا ہے کہ اس زمانے میں منافق اعتقادی ہوا کرتے تھے، جو عقیدے کے اعتبار سے دل سے نہیں مانتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، البتہ زبان سے صرف اقرار تھا. اور ان کی یہ صفات تھی، منافق اعتقادی تھی، کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، وہ وعدہ خلافی کرتے تھے، فسق و فجور. آج کل مسلمانوں میں بھی یہ صفت پائی جاتی ہے، تو یہ مسلمان منافق عملی کہا جائے گا. جی. قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات المنافق 3: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. جی. وبه قال حدثناه عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا يحيى بن محمد بن قيس أبو زكير قال سمعت العلاء ابن عبد الرحمن يحدث بهذا الإسناد وقال آية المنافق 3: وإن صام وصلى وزعم أنه. یعنی چاہے وہ روزہ رکھ کے نماز پڑھے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، لیکن اس کا مطلب منافق اعتقادی ہے، منافق عملی نہیں. اس لیے کہ منافق عملی تو مسلمان ہے. یہ حضرت نے اپنے زمانے کے جو منافق اعتقادی تھے ان سے متعلق بیان کیا. جی.
وبه قال وحدثني أبو نصر التمار وعبد الأعلى ابن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن محمد عن العلاء وذكر فيه وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. چلیے. وبه قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وعبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكفر الرجل أخاه فقد باء بها أحد. اگر کوئی آدمی کسی کو کافر کہتا ہے، کسی مسلمان کو، تو فقط باء بها احدهما، دو چیزوں میں سے ایک چیز کہنے والے کی طرف لوٹتی ہے. اگر سامنے والا واقعتاً کافر ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر سامنے والا کافر نہیں ہے اور تم نے مسلمان کو کافر کہا تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ تم نے حلال سمجھ کر کہا ہے یا حرام سمجھ کر کہا ہے. یعنی یا تو یہ ہے کہ تم اس کو جائز سمجھ رہے ہو کہ اچھا ٹھیک ہے بھائی جائز ہے، کوئی حرج نہیں مسلمان کو کافر کہنا، تو اس صورت میں تم نے شریعت کے حرام کو حلال سمجھا. شریعت مسلمان کو کافر کہنے کو حرام کہتی ہے اور تم نے جائز سمجھا، حلال سمجھا. تو شریعت کے حرام کو حلال سمجھنے والا ایمان سے نکل جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو یا تو نفس کفر لوٹ آیا اپنے اوپر، یعنی خود کافر ہو گیا، اللہم احفظنا. اور اگر تم حرام سمجھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ واقعتاً اس طرح پر کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے، لیکن پھر بھی تم نے غصے میں کسی مسلمان کو کافر کہا، تو کافر کہنے کا گناہ لوٹے گا. کافر تو نہیں ہوگا کہنے والا، لیکن اس کا گناہ اپنے اوپر عود کرائے گا. یہ ایسا ہی ہے جیسے تم نے کسی کو گالی دی تو گالی دینے کا گناہ ہوتا ہے. اسی طرح یا کافر کہا تم نے تو اس پر تمہیں گناہ ہوگا. لیکن اگر آپ کے پاس دلائل ہیں اور آپ ان دلائل میں واقعتاً سچے اور پکے ہیں اور ان دلائل کی بنیاد پر آپ کسی پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں تو پھر اس کا جواز ہوگا. مثلا یہ کہ مان لو کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، ختم نبوت کا قائل نہیں، حضرت کو خاتم النبیین نہیں مانتا، تو قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اب ختم نبوت کو نہ ماننے والا یقینی بات ہے قرآن کے خلاف گفتگو کر رہا ہے. یہ دلائل ہے آپ کے پاس، یا یہ کہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا انکار کر رہا ہے، نبوت کا انکار کر رہا ہے، ختم نبوت کا نہیں، نبوت ہی کا انکار کر رہا ہے اور آپ کے پاس اس کے دلائل ہیں. تو اگر دلائل کی روشنی میں آپ کسی پر فتویٰ دیں تب تو ٹھیک ہے، لیکن میں نے ایک قید لگائی ہے پکے دلائل ہو، اس لیے کہ بلا وجہ کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے، بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے. ہمارے پاس کوئی کفر کی فیکٹری نہیں ہے کہ ہم کفر کا سمبول نکال کر لوگوں پر لگاتے رہے. سمجھ میں آیا؟ کوئی کفر کی فیکٹری ہمارے پاس نہیں ہے، ہوگی دوسروں کے پاس، لیکن اکابر دیوبند کے پاس نہیں. اکابر دیوبند تو حتی الامکان احتیاط کرتے ہیں. جب کوئی چارہ کار نہ ہو اور واقعتاً دلائل سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ نصوص قطعیہ کے خلاف ہے، تب جا کر کے اکابر دیوبند نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے. جی. وحدثنا يحيى بن وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى التيمي ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال يحيى بن يحيى أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وبه قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث
قال حدثنا أبي قال حدثنا حسين المعلم عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر أن أبا الأسود حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. عدو اللہ کہا تو بھی گناہ ہوگا، اے اللہ کے دشمن، اس لیے کہ اللہ کا دشمن کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے اس کو ایمان سے نکال دیا. جی. وبه قال حدثني هارون بن سعيد الليلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن جعفر بن ربيعة عن إراك بن مالك أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو اپنے باپ سے اپنی نسبت کو علیحدہ نہ کرو، یعنی اپنا حقیقی باپ ہے اور اپنے حقیقی باپ سے اپنی نسبت کو علیحدہ کر کے کسی اور کی طرف منسوب نہ کرو. اور جس نے ایسا کیا، جی، فمن رغب عن أبيه فهو كفر. فهو کفر، یہ کفرن کا معنی حقیقی کافر نہیں، کفرن دون کفرن جو آپ بخاری میں پڑھ چکے نا، اس لیے کہ حقیقی کفر تو وہ ہیں جو کفر اور شرک ہے، جو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک ہے. یہ کفر کے نیچے کے مراتب ہیں اور یہ ایمان کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں، اس کو حقیقی کافر نہیں کہا جائے گا. ایک جواب، اور یہی راجح جواب ہے. بعضوں نے کہا کہ یہ مستحل پر محمول ہے. مستحل کا معنی ہوتا ہے اس نے اس کام کے کرنے کو اور اس گناہ کے کرنے کو جائز سمجھا تو حلال سمجھا. مستحل کا معنی حلال سمجھنے والا، اور شریعت کے حرام کو حلال سمجھنے والا ایمان سے نکل جاتا ہے. یا فہو کفرن کا مطلب اس نے ناشکری کی کہ اللہ نے تجھ کو حلالی پیدا کیا تھا اپنے باپ سے، اور تو نے اپنے باپ سے نسبت ہٹا کر کسی اور کی طرف نسبت کی، تو گویا اپنے آپ کو حرامی ثابت کیا، تو یہ ناشکری ہو گئی. تو کفر بمعنی ناشکری بھی ہوتی ہے، لیکن میں نے بتایا کہ پہلا ہی معنی راجح ہے، یہ کفر دون کفرین کے قبیل سے ہے. جی. وبه قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا خالد بن أبي عثمان قال لما دعي زياد لقيت أبا بكرة فقلت له ما هذا الذي صنعتم إني سمعت سعد. لما دعی زیاد، جب زیاد کو بلایا گیا، کیا مطلب ہے؟ پہلے مطلب سمجھو. اصل میں زیاد جو ہے نا، یہ ابو سفیان سے دور کفر میں زنا سے پیدا ہوا تھا. سمجھ میں آیا؟ یعنی دور جاہلیت کے اندر اس کے باپ کا نام تھا اصلاً عبید. عبید کی ایک باندی تھی، اس سے ابو سفیان نے غلط کام کیا تھا دور کفر میں. اور اس سے زیاد پیدا ہوا تھا، اور ابو سفیان کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ میرا بچہ ہے، اور دور کفر میں حرامی کو بھی اپنی طرف منسوب کرتے تھے. اچھا، پھر بات آئی گئی ہو گئی. اس کے بعد ابو سفیان کا اسلام آ گیا، مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے موقع پر. اس کے بعد دور گزرتا رہا، جنگ صفین ہوا حضرت علی اور معاویہ کے درمیان. تو یہ زیاد حضرت علی کی طرف تھا. سمجھ میں آیا؟ لیکن یہ بڑا ذہین اور سیاسی آدمی تھا. حضرت معاویہ نے اس کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے اس کو کہا کہ میرے باپ نے تیرا دعویٰ کیا تھا کہ تو میرا بیٹا ہے، تو میں تجھ کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں. اس لیے کہ معاویہ کے والد تو ابو سفیان ہی ہے.
حضرت معاویہ نے زیاد کو ابو سفیان کی طرف منسوب کر دیا، تو اب زیاد بن ابی سفیان کہا جانے لگا، اور یہی وجہ ہے کہ پھر اس نے حضرت علی کا دامن چھوڑ دیا اور حضرت معاویہ کے ساتھ ہو گیا۔ اور اسی کا بیٹا عبداللہ ابن زیاد، جس نے حضرت حسین سے مقابلہ کیا تھا کربلا میں، وہ اسی کا بیٹا تھا۔ سمجھ میں آیا؟ اور زیاد کا ایک ماں شریک بھائی تھے، اور وہ ہے ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ابو بکرہ کی ماں اور زیاد کی ماں ایک تھی، لیکن ابو بکرہ حلالی تھے، زیاد غلط طریق پر تھا۔ یہ پس منظر سمجھ میں آیا؟ تو اب ابو عثمان حضرت ابو بکرہ سے ملے، اور ابو بکرہ سے ملا اور کہا کہ دیکھو یہ زیاد نے کیا کیا، تمہیں کچھ پتہ بھی ہے؟ تمہارا ماں شریک بھائی ہے، تمہیں اس کو سمجھانا چاہیے۔ کہاں اس کا باب عبید ہے، کہاں نسبت ابو سفیان سے کی۔ ابو بکرہ نے کہا کہ بھائی مجھے بھی پتہ ہے، اور میں نے اس سے قطع تعلق کر لیا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی اپنے باپ سے ہٹ کر دوسرے کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے فہو کفر۔ یہی حدیث آ گئی۔ پھر ابو عثمان کو چونکہ پتہ نہیں تھا کہ ابو بکرہ نے قطع تعلق کر لیا ہے، اس لیے ابو بکرہ پر اشکال کیا تھا۔ سمجھ میں آیا؟ اب روایت پڑھو۔ لما دعی زیاد لقیت ابا بکرۃ فقلت له ما هذا، ابو عثمان کہتے ہیں کہ میں ابو بکرہ سے ملا، جی، فقلت، میں نے کہا، ما هذا الذی صنعتم، یہ کیا کیا تم نے کہ تمہارا بھائی کا یہ مسئلہ ہوا؟ جی، انی سمعت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یقول سمع اذناي من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقول من ادعى ابا في الاسلام غیر ابیہ يعلم انه غیر ابیہ فالجنة علیہ حرام۔ جی، فقال ابو بکرۃ وانا سمعته، ابو بکرہ نے کہا کہ بھئی جو روایت تم بیان کر رہے ہو میں نے بھی براہ راست حضور سے سنی ہے۔ جی، وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا، مودودی صاحب نے اس مسئلے پر اپنا ہاتھ صاف کیا ہے خلافت و ملوکیت میں حضرت امیر معاویہ پر بہت زیادہ، اور کہا کہ دیکھو معاویہ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے ایک غلط طریق پر حدیث کے خلاف زیاد کو اپنے نسب میں شریک کیا اور اپنے باپ کی طرف منسوب کیا۔ بھائی معاویہ نے کہاں شریک کیا ہے؟ وہ تو ابو سفیان پہلے ہی سے کہہ کر گئے ہیں کہ یہ میرا بچہ ہے، اور دور جاہلیت میں حرام طریق پر پیدا ہونے والوں کا بھی نسب اسی سے ثابت مانتے تھے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ تو معاویہ نے کہاں کیا، لیکن خلافت و ملوکیت میں مودودی صاحب نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت ہاتھ صاف کیا ہے۔ جی، وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا یحیی بن زکریا ابن ابی زائدہ وابو معاویہ عن عاصم عن ابی عثمان عن سعد وابی بکرۃ رضی اللہ عنہما کلاہما یقول سمعته اذناي ووعاه قلبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یہ صحابہ تب بولتے تھے سمعته اذناي، میرے کانوں نے سنا، ووعاه قلبی، میرے دل نے محفوظ۔ یہ کب بولتے تھے؟ کسی بات کو پکی بتانے کے لیے، یعنی ہمیں اچھی طرح یاد ہے یہ بات۔ جیسے آپ لوگ کہتے ہیں نا، ارے میں بالکل اس مجلس میں خود حاضر تھا، میرے ان کانوں سے میں نے سنا، یعنی میں کوئی غلط بیانی نہیں کر رہا ہوں، یہ مطلب ہے۔ جی، یقول من ادعى الى غیر ابیہ وهو يعلم انه غیر ابیہ فالجنة علیہ حرام۔ بات لا الہ، 2:45 بجے ہی نماز ہے نا، تجھ کو اذان دیر سے ہوئی۔
جی چلیے پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا محمد بن بكار ابن الريان وعون بن السلام قال حدثنا محمد بن طلحة وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله کفر. مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور مسلمان کے سے لڑنا کفر ہے. دیکھو جہاں بھی اس طرح کفر کی باتیں آئی ہے وہاں میں آپ کو اس سے پہلے باب میں بتا چکا ہوں کہ یہ کفر دون کفر کی قبیل سے، ورنہ تو معتزلہ کا استدلال ہو جائے گا. اس لیے کہ معتزلہ اور خوارج یہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کرنے کی بنیاد پر انسان ایمان سے نکل جاتا ہے، یہ ان کی دلیل بن جائے گی. اس لیے یہاں کفر بمعنی عمل کفر کیا، اس نے کفر والا عمل کیا، کافر نہیں ہوا. یا پھر یہ ہے کہ مستحل پر محمول ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ شریعت کے حرام کو حلال سمجھنے والا ایمان سے نکل جاتا ہے، تو یا تو مستحل پر محمول ہے. واللہ سبحانہ و تعالی عالم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. سباب یا تو سبن سے ماخوذ ہے، اور سبن کا معنی انقطاع، کاٹ دینا، اور انسان گالی دیتا ہے تو قطع تعلق پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے گالی کو سباب کہا گیا. یا سباب سبتن سے ماخوذ ہے، اور سبتن کا معنی ہوتا ہے شرمگاہ. اور انسان چونکہ گالی کے اندر شرمگاہ کے لفظ استعمال کرتا ہے، اس لیے اس کو سباب کہا گیا. فسق کا معنی ہوتا ہے خروج عن طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت سے نکل جانا. فسق یفسق کا معنی خروج عن طاعت اللہ. وہ انسان اللہ کی اطاعت سے نکل جاتا ہے جو گالی بولتا ہے، اور مسلمان سے لڑنا کفر ہے. جی. قال زبيد فقلت لأبي وائل أنت سمعته من عبد الله رضي الله عنه يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، وليس في حديث شعبة قول زبيد لأبي وائل. جی. وبه قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور وحدثنا ابن نمير قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك سمع أبا زرعة يحدث عن جده جرير رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس ثم قال. یہ جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بخاری میں آپ کو بتا چکا ہوں، بڑے خوبصورت تھی، جہاں آخری باب آپ نے پڑھا تھا، اور بایعت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین والنصیحہ کے تحت ان کو صحبت ملی ہے 6 مہینے کی. بعض لوگوں نے جو یوں کہا کہ یہ صرف 1 یا 2 مہینے صحبت ملی، یہ غلط ہے. دیکھو حجۃ الوداع میں بھی شریک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جریر ابن عبداللہ کو فرمایا کہ لوگوں کو خاموش کرو، مجھے کچھ کہنا ہے. اور پھر آپ نے تقریر فرمائی صحابہ میں، یہ ایک جملہ تھا، لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض. تم میرے بعد کافر نہ بن جانا. کس طرح؟ ایک دوسرے کی گردن مار کر، یعنی ایک دوسرے کو قتل کر کے. معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کے قتل کا مسئلہ جو ہے نا، وہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس سے عمل کفر ہو جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ حقیقی کفر نہیں، عمل کفر. میں یہ بار بار اس لیے لوٹا رہا ہوں آپ کو کہ یہ سارے دلائل جو ہے نا معتزلہ پیش کرتے ہیں، تو ہماری طرف سے یہ اس کا جواب ہے کہ یہاں حقیقی کفر مراد نہیں ہے، عمل کفر مراد ہے. یا یہ کہ حلال سمجھنے والا ہو تب تو یقیناً ایمان سے نکل جائے گا، یہ تو ہم بھی کہتے ہیں.
کہ شریعت کے حرام کو حلال سمجھنے والا انسان ایمان سے نکل جاتا ہے۔ جی وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع وَيَحْكُمْ أو قال وَيْلَكُمْ لا ترجعوا بعدي وَيْحَكُمْ وَيْلَكُمْ دونوں کا ایک ہی معنی ہے، تمہاری ہلاکت ہو، تمہاری بربادی ہو۔ جی لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وبه قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن أباه حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة عن واقد. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية حدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي ومحمد بن عبيد كلهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة. دو چیزیں کفر کی علامت ہے، یعنی عمل کفر ہے، حقیقی کفر نہیں۔ کسی کے نسب میں طعن کرنا، کسی کے نسب میں کمانا، ایک آدمی حلالی ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہیں تو حرامی ہے، یا آپ نے اس کے نسب پر طعن کیا، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کی بنیاد پر انسان ایمان سے نہیں نکلتا، اس لیے اس نے عمل کفر کیا۔ والنیاحہ، نیاحہ کا معنی نوحہ کرنا، نوحہ زور زور سے رونا میت کے اوپر، اپنے کپڑے پھاڑنا، سر پیٹنا، جیسے آپ کہو گے کہ یہ تو نہیں ہے، شیعہ لوگ نہیں کرتے 10 محرم کو، یا رابضی نہیں کرتے، یا بریلوی نہیں کرتے، یہ جو سینہ کودتے ہیں، یہ سر پیٹتے ہیں، یہ اپنے بدن پر مارتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ نوحہ ہے، اور نوحہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ جس ذات نے منع کیا اسی پر نوحہ کر رہے ہیں، اس کے نوازے پر نوحہ کر رہے ہیں۔ آپ ہمیں بتا دیجئے پوری تاریخ میں کہ کیا حضرت حسین کی شہادت کے بعد بہت سارے صحابہ کرام تھے، انہوں نے نوحہ کیا تھا؟ تابعین نے نوحہ کیا، خود ان کی فیملی نے نوحہ کیا، ان کی بہن زینب نے نوحہ کیا تھا۔ جب نوحہ ثابت نہیں ہے بلکہ نبی علیہ السلام اس کو گناہ کبیرہ بتا رہے ہیں۔ جی وبه قال حدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه أنه سمعه يقول أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. قال منصور جو بھی غلام اپنے مولا کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا، یہ بے وفائی اور غداری ہے، یہ عمل کفر ہے۔ سمجھے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عمل کفر ہے، کفر نہیں، عمل کفر ہے، یا کفر بمعنی ناشکری ہے، ناشکری کا بھی معنی ہوگا۔ جی قال منصور قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أكره أن يروى عني ها هنا بالبصرة. جی وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة. جی نبی علیہ السلام فرماتے جو غلام بھاگ جائے میرا ذمہ اس سے بری ہے، مطلب میں شفاعت نہیں کروں گا اس کی، یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ ایمان سے نکل گیا وہ۔ جی وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال كان جرير بن عبد الله رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، مطلب فرضیت تو ادا ہو گئی، جو غلام بھاگ گیا اور نماز پڑھ رہا ہے فرضیت ادا ہو گئی، ثواب نہیں ملے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ مسلمان ہے، اور مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو اس کی نمازیں قبول ہو جاتی ہے، لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ میں جو جواب دے رہا ہوں نا یہ ساری حدیثوں پر، نووی میں نیچے دیکھ لینا،
امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہی جوابات سارے نقل کر رہے ہیں، جہاں یہ باب چلا ہے باب و اطلاق اسم الکفر علی الطعن، کسی کے طعن میں، کسی کے نسب میں طعن کرنا، اس کے ماتحت جواب دے رہے ہیں کہ ان من اعمال الکفر، کفر نہیں کیا، عمل کفر کیا، جیسا کہ میں نے پہلے جواب دیا۔ نمبر 2، انہ یؤدی الی الکفر، یہ عمل ایسا ہے کہ جو آہستہ آہستہ اس کو کفر پر پہنچا دے گا، کفر کیا نہیں، کفر تک پہنچا دے گا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ کفران نعمت، میں نے اس کو کہا کہ ناشکری پر محمول ہے۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ ان ذالک فی المستحل، حلال سمجھنے والا، اور یقیناً شریعت کا حلال سمجھنے والا تو ایمان سے نکل جاتا ہے۔ جی وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر السماء كانت من، یہ حدیبیہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، اور نماز کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس رات بارش ہوئی تھی۔ جب حضرت سن ہجری 6 میں حدیبیہ میں تشریف لے گئے تھے، سن ہجری 6 کے اخیر میں ذی قعدہ کے اندر، تو وہاں قیام تھا، اس درمیان وہاں بارش ہوئی تھی۔ تو حضرت نے فجر کے بعد فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ آج تمہارے رب نے کیا کہا؟ فرمایا اللہ و رسول عالم۔ فرمایا کہ رب نے یوں کہا کہ جن لوگوں نے بارش کی نسبت اللہ کی طرف کی، سمجھ میں آیا؟ بارش کی نسبت اللہ کی طرف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے یوں کہا کہ یہ بارش اللہ نے برسائی، اس نے اللہ کا اقرار کیا اور ستاروں کا انکار کیا، اسٹار کا انکار کیا۔ اور جنہوں نے یوں کہا کہ یہ بارش ستاروں نے برسائی، اسٹار نے، جیسے کہتے ہیں فلاں ستارہ نکلا تو اب بارش ہوگی، انہوں نے اللہ کا انکار کیا، کفر کیا اللہ کے ساتھ، اور ستاروں کا اقرار کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نیچے پیش فرماتے ہیں کہ علامت کے طور پر بھی ستاروں کی طرف بارش کو منسوب نہ کرو، علامت کے طور پر بھی نہیں۔ یعنی یہ مت کہو کہ یہ ستارہ نکلا ہے اس لیے اب بارش ہو جائے گی، یا جیسے وہ نکلتا ہے نا، وہ ایک راؤنڈ میں یوں نشانی، کلر کیا بولتے ہیں اس کو بارش سے پہلے، ریمبو، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نشانی ہے اب بارش ہوگی، اس طرح اس کی طرف بھی منسوب نہ کرو، یہ بھی مکروہ ہے۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ چاند دیکھا تم نے مہینے کا پہلا، اور تم یہ کہو کہ بھئی یہ چاند تو بڑا لگتا ہے، کل کا ہے، یہ بھی مکروہ ہے۔ جب آج نظر آیا وہ چاہے کتنا بڑا ہو، بس یہ پہلا ہی چاند شمار کرو، باقی یہ کہنا کہ یہ کل کا لگتا ہے تو یہ مکروہ ہے۔ اس لیے کہ تم شریعت کے اندر زیادتی کر رہے ہو اپنی طرف سے، جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ جی وبه قال حدثنا فقال صلاة الصبح بالحديبية في إثر السماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. جی وبه قال حدثني حرملة بن يحيى وعمرو بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي
قال المرادي حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا إلى ما قال ربكم عز وجل قال ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق بها كافرين يقولون الكوكب وبالكواكب. وبه قال حدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث وحدثني عمرو بن سواد قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين ينزل الله الغيث فيقولون الكوكب كذا وكذا وفي حديث المرادي بكوكب كذا وكذا. وبه قال حدثني عباس بن عبد العظيم الأنبري قال حدثنا النضر ابن محمد قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا أبو زميل قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من السماء شاكر ومنهم كافر قالوا هذه رحمة الله وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا قال فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي یعنی تمہارا رزق اللہ تم کو دیتا ہے لیکن تم اللہ کو جتلاتے ہو. انکم تکذبون. جی. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق بغض الأنصار وآية المؤمن حب الأنصار. انصار کی محبت ایمان کی نشانی ہے. تفصیل سے بخاری کتاب الایمان میں آپ پڑھ چکے. انصار سے محبت رکھنا اس معنی کر کے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، یہ ایمان کی نشانی ہے. اور انصار سے بغض رکھنا اس معنی کر کے کہ نبی کی مدد کیوں کی، یہ ہے نفاق کی نشانی. باقی اگر ذاتی مسئلے کی بنیاد پر کسی صحابی کو انصار سے مسئلہ ہو، وہ اس میں داخل نہیں. کبھی اختلاف ہوا کسی صحابی کا، وہ اس میں داخل نہیں ہوگا. جیسے بعض صحابہ کے اختلاف ہوئے تھے جس کو مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے، وہ اس میں داخل نہیں ہے. پھر یہاں مہاجرین، اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی جب انصار اپنے وطن میں رہتے ہوئے نبی کی مدد کی اور وہ قابل تعریف اور ایمان کا شعبہ ہے، تو مہاجرین نے تو اپنا وطن بھی چھوڑ دیا تھا نبی کی مدد کے لیے، تو ان کے ساتھ محبت رکھنا یہ تو بطریق اولا ایمان کا شعبہ ہے. جی. وبه قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حب الأنصار آية الإيمان وبغضهم آية النفاق. وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني معاذ بن معاذ حدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أدي بن ثابت قال سمعت البراء رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. قال شعبة قلت لعدي سمعته من البراء رضي الله عنه قال إياي حدث. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وبه قال حدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر.
وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زرج قال قال علي رضي الله عنه والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. فلق الحبہ دانے کو پیدا کرنے والا، فلق الحبہ کا معنی دانے کو پھاڑنے والا. دانہ پھٹتا ہے تو اس میں سے درخت نکلتا ہے. وبرأ النسمہ، نسمہ کا معنی روح، جان، اور جان کو پیدا کرنے والا. قسم ہے اس اللہ کی جو دانے کو پھاڑنے والا ہے. قرآن میں ہے نا، ان اللہ فالق الحب والنوى، فالق الحب دانے کو پھاڑنے والا. وبرأ النسمہ اور روحوں کو، جان کو پیدا کرنے والا. جی إنه لعهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني. حضرت علی کے باب میں فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ علی سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا، اور علی سے وہی بغض رکھے گا جو منافق ہوگا. معلوم ہوتا ہے حضرت علی سے محبت کرنا چاہیے. داماد رسول بھی ہے، نبی کے چچا کے بیٹے بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نبی کے لیے بڑے معاون بھی ہیں، اور بچپن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. بچوں میں سب سے پہلے علی ایمان لائے، اور آپ کو حضرت علی سے بڑی محبت تھی اس بنیاد پر حضرت علی سے. لیکن محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ غلو کر کے دیگر صحابہ کی تنقیص کرو، اور صحابہ کی تنقیص کی اجازت نہیں ہوگی. تبوک میں جاتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی فیملی کے لیے نگران بنایا تھا، اور یہ کہا تھا کہ تم نہ آؤ، فیملی کی نگرانی کرو. لیکن منافقین نے یوں کہا کہ علی تم کو اس لیے نہیں لے گئے کہ تم کو چاہتے نہیں نبی علیہ السلام. تو حضرت علی پیچھے دوڑے. راستے میں فرمایا کہ علی تم کیسے آ گئے، میں تم کو چھوڑ کر. فرمایا یا رسول اللہ کیا تم اس لیے مجھے نہیں لے گئے کہ مجھے نہیں چاہتے؟ فرمایا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تم تو میرے لیے ایسے ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے. یعنی موسیٰ تورات لینے گئے تو ہارون کو نائب بنایا. ولیکن ہارون نبی ولا نبی بعدی، لیکن ہارون نبی تھے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. یعنی کہیں کوئی اس حدیث سے علی کو بعد میں نبی نہ بنا لے. یہ حضرت نے اس لیے جملہ ارشاد فرمایا کہ یہی خطرات تھے، اور یہی ہوا بھی کہ بعض لوگوں نے علی کو نبی بنا دیا. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوب محبت ہونی چاہیے. جی أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وبه قال حدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر المصري قال أخبرنا الليث عن ابن الحادي عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر. یہ عورتوں کی جماعت خوب صدقہ کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار بھی خوب کرو. جی فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلتن کا معنی تیز زبان. ایک عورت جو تیز زبان تھی، انہوں نے کھڑے ہو کر سوال کیا یا رسول اللہ. جی وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار قال تكثرن اللعن وتكفرن. تم ایک تو لعنتان اور غیبت بہت کرتی ہو، اور دوسرا شوہر کی نافرمانی بہت کرتی ہو. جی ما رأيت من ناقصات عقل ودين. نقصان عقل و دین تمہارے اندر یہ ہے کہ دو مردوں کے، ایک مرد کے مقابلے میں تم دو عورتوں کی گواہی. یہ اور بات ہے کہ تمہاری کورٹ کے اندر ایک عورت کی گواہی بھی سن لی جاتی ہے، ورنہ اسلامی اصول پر تو یہی ہوگا کہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ. تو ایک مرد کے مقابلے میں دو عورت، اس کا مطلب ایک عورت کی عقل آدھی ہے، دو عورتوں کے مل کر کامل ہے. اور نقصان دین یہ ہے کہ ہر مہینے کچھ نمازیں تمہاری نہیں ہوتی جو ایام ہوتے ہیں، اور مرد کی مسلسل نمازیں ہوتی ہے، تو تمہارا دین میں نقصان ہو گیا. یہاں سوال یہ ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عورتوں کو متعلق فرمایا ہے کہ وہ کامل تھی، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ
آسیہ امرات فرعون، مریم ام عیسیٰ، خدیجہ، فاطمہ، وفی روایت عائشہ، یہ کامل عورتیں تھیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ میں جو بیان کر رہا ہوں نقصان عقل، یہ ساری دنیا کی عورتیں نہیں، اگرچہ اصول تو وہی رہے گا جہاں شہادت دے گی، لیکن اللہ تعالیٰ بعض عورتوں کو بڑی فراست دیتا ہے، بڑی عقل سے نوازتا ہے۔ یہ نہیں کہ ساری عورتوں کے باب میں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا عورت ایام حیض میں نماز نہیں پڑھتی تو کیا اس کا ثواب ملے گا اس کو؟ جیسے ایک بیمار آدمی نوافل کا پابند تھا، اشراق کا، چاش کا، اوابین کا، تہجد کا، اور وہ اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہا ہے، تو جیسے اس کو ثواب ملتا ہے، حدیث شریف میں آیا اس کو ثواب ملتا ہے، تو ایام حیض میں جو نماز چھوٹ جاتی ہے اس کا ثواب ملے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہاں جو مرد ہے اس مرد کی تو ہمیشہ نیت یہی ہے کہ میں عبادت کرتا رہوں گا، بخلاف عورتوں کی نیت پہلے سے یہ ہوتی ہے کہ میں ان دنوں میں نماز نہیں پڑھوں گی، تو عدم نیت کی بنیاد پر عورتوں کو ثواب نہیں ملے گا، مرد کو ملے گا۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ امام نووی نے نیچے مسئلہ لکھا ہے، اور بھی کچھ باتیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ ان المریض والمسافر کان یفعلها بنیت الدوام علیہا مع اہلیتہ لها والحائض لیست کذالک بل نیتها ترک الصلاۃ، ہے نا؟ ارے یہ امام نووی نے نیچے جواب دیا ہے، عورت کی تو پہلے سے نیت ہوتی ہے کہ میں ان ایام میں نماز نہیں پڑھوں گی، بخلاف بیمار کی ہر وقت نیت ہوتی ہے کہ مجھے ذرا سا بھی افاقہ ہو جائے تو میں نماز پڑھوں گا، اس لیے نیت ہی کے اوپر ثواب ملتا ہے، اور چونکہ عورت کی نہیں ہے۔ دوسرا ہے کہ بل یحرم علیہا نیت الصلاۃ فی زمن الحیض، سنو، عورت کا حیض کے زمانے میں نماز کی نیت کرنا حرام ہے، قالہ النووی رحمہ اللہ تعالی۔ بخلاف مریض کو اور مسافر کو عبادت کی نیت کرنے سے منع نہیں کیا گیا۔ کان یصلی النافلہ فی وقت ویترک فی وقت، واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ جی قالت يا رسول الله وما نقصان عقل والدين؟ قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. وبه قال وحدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن بكر بن مضر عن ابن الهاد بهذا الإسناد مثله. وبه قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن عياد بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معنى حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.